جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 22ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا. امہات المومنین کو خطاب تھا پچھلے پارے کے اختتام میں کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو نبی تمہیں اپنی زوجیت سے نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دگنا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اسی کا اعلان کیا گیا اس پارے کی پہلی آیات میں، اور اس میں مزید بھی کچھ احکام دیے گئے. فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت کی طرح بازاروں کی زینت مت بنو. یہ مسلمان عورتوں کو خطاب ہے امہات المومنین کے واسطے سے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات کے جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، اور جتنے بھی حکام ہیں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا، ان تمام حکام میں مرد اور عورت برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو تو نیکیاں کریں گے تو ثواب ملے گا، عورتوں کو ثواب نہیں ملے گا. تو بعض خواتین کو اشکال ہوا تھا کہ بھئی ہمارے لیے بھی کیا یہ دین ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ دین سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. کوئی بھی صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ نے ان سب کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر متبنہ کی زوجہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جو میں نے پچھلے پارے میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ صورت وہی ہے، سورہ احزاب چل رہی ہے تو یہ متبنہ کا تذکرہ میں نے پچھلے پارے میں کیا. دو حقیقت میں یہ 22ویں پارے میں ہے، لیکن صورت ایک تھی تو اس لیے اس مناسبت سے اس کا تذکرہ پچھلے پارے میں آ گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہذا اس کی بیوی سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے. اور جو بنائے ہوئے رشتے ہیں ان کو حقیقی رشتوں کی طرح مت سمجھا کرو. وراثت کے حکام اور دیگر تمام حکام میں جو حقیقی رشتہ ہے وہ اس کو ترجیح ہے ان رشتوں پر جو آپ نے اپنے اختیار سے، یعنی خود زبان سے محض وہ بنائے ہیں، جبکہ حقیقت میں کوئی خونی رشتہ قائم نہیں ہوتا. اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اے ایمان والو جب تم نکاح کرو اور رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دے دو تو پھر عورت پر کوئی عدت لازم نہیں ہے. مسئلہ ہے، آپ فقہاء سے، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی ذکر ان آیات میں کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے نکاح کن کن عورتوں سے حلال ہے. اس میں خاص طور پر آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور چچا کی بیٹیوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان سے نکاح بھی آپ کر سکتے ہیں، جو حقیقت میں پوری امت کے لیے ایک یعنی حکم ہے کہ ہماری اس امت میں، کیونکہ نصارہ میں ایک باقاعدہ فرقہ تھا جو کزن میرج کو ناجائز اور حرام سمجھا کرتا تھا، جس کے اثرات آج بھی ملتے ہیں. تو اسلام نے بتایا کہ اسلام میں کزن میرج بالکل جائز اور ایک پاکیزہ کام ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اے ایمان والو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو. اور یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کی جو زوجات ہیں ان پر پردہ فرض ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ جب تم کوئی چیز ان سے مانگو یا کوئی شرعی مسئلہ پوچھو تو پردے کی آڑ میں یہ کام ہونا چاہیے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اے نبی اپنی زوجات سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ بازار میں نکلیں یا گھر سے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیا کریں. یہ پردے کی آیات ہیں، اس کے بعد سے اسلام میں پردے کو فرض قرار دے دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام میں صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو نبی کی اذیت کا سبب بنے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو بنی اسرائیل کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں. فبرأہ اللہ مما قالوا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا ان سے. تو اللہ تعالیٰ اگر تم معاذ اللہ نبی پر کوئی الزام لگاؤ گے تو اللہ اس کی برات کا انتظام کر دے گا. تو یہ منافقین اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے. اور یہ بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو راستی کی بات کیا کرو، درست بات کیا کرو.
غلط بات مت کیا کرو۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کی خصوصی نعمتیں ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی ماہو طیر کے پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اور النا لہ الحدید، ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا، جنات کو ان کے تابع بنا دیا۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے، عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اتنی طاقتیں اور قوتیں دیں سلیمان علیہ السلام کو، لیکن جب موت کا وقت آئے تو سیکنڈوں میں آپ کی موت واقع ہوئی ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ پر موت واقع ہو چکی ہے۔ فلما خر تبینت الجن تأکل من سأتہ، ایک کیڑا تھا جس نے آپ کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا، اس سے توازن خراب ہوا اور سلیمان علیہ السلام جب زمین پہ گرے ہیں تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے پتہ چل جاتا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی ہے تو وہ جتنی مشقت والے کام میں لگے ہوئے تھے جنات نہ لگتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہوتے۔ قوم سبا کا اللہ نے اس صورت میں واقعہ بیان کیا ہے جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سبا ہے، کہ ایک قوم تھی جس کو ہم نے بہت نوازا تھا، ہر قسم کے رزق کی بہتات تھی، مگر انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو ان پر کیسا عذاب آیا کہ وہ ساری کھیتیوں کی جو ان کی بہاریں تھیں اللہ نے چھین لی اور اس قوم کو قحط کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو بھی بہت زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے کہ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اللہ کے ہاں زبردستی شفاعت نہیں ہے، جیسے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ لوگ بخشوا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی زبردستی اللہ کے ہاں کسی کو نہیں بخشوا سکتا، جس کی اجازت ملے گی اور جتنی اجازت ملے گی اتنی ہی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کرنے والے بھی اہل ایمان ہوں گے، اہل ایمان کے علاوہ کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں جائیں گے تو جہنمیوں میں جو ماتحت لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں سے، وڈیروں سے، سرداروں سے جھگڑا کریں گے۔ قال الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان پہ آ جاتے، تمہاری وجہ سے ہم بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو جو بڑے تھے وڈیرے تھے وہ کہیں گے کہ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، تمہارے پاس جب ہدایت آئی تو ہم نے زبردستی نہیں تم کو روکا، بل کنتم مجرمین، تم ہی مجرم ہو۔ پھر کمزور لوگ کہیں گے کہ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا، یہ دن اور رات کی تمہاری تدبیریں تھیں جن کی وجہ سے ہم اس گمراہی کے راستے پر چلے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، لیکن اس الزام کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور چاہے وہ ماتحت ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، دونوں جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی کثرت پہ تم فخر کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ مال وہ اولاد جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ تو تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، ورنہ محض مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت جو تمہیں معاشی لحاظ پہ مضبوط کرے، یہ مضبوطی قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گی اگر اس کے ساتھ اچھے اعمال نہیں ہوں گے۔ اور اس صورت کے آخر میں ایک بہت دلچسپ مضمون ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں اس پہ غور کرو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ تو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو تم دو دو تین تین مل کے غور کرو کہ کہیں یہ مجنون تو نہیں ہے، تو تمہارا ضمیر خود کہے گا کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ جب یہ مجنون نہیں ہے تو ان کو کیا پڑی کہ پوری قوم سے ٹکر لے کر پوری قوم کے نظریات کے خلاف، پوری قوم کے جس قوانین پر عمل کر رہی ہے اس کے خلاف ایک نئی شریعت پیش کریں؟ تو ظاہر ہے یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں، اور اس پہ کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے تم سے، یہ تو یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ تو تم تنہائی میں جا کے یا دو دو تین تین مل کے اس بات پر اچھی طرح سے غور کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فاطر یعنی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اعلان کیا گیا کہ اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور وہ اگر وہ رحمت کا دروازہ بند کر دے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمت اس کے دروازے کو کھول سکے۔ اور یہ بتایا گیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ہے لوگوں اللہ کا وعدہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، لہذا تمہیں شیطان یا دنیا اس وعدے سے غافل نہ کر دے اور دنیا کی زیب و زینت میں پڑھ کر تم کہیں آخرت کو بھول نہ جاؤ۔ اس صورت میں توحید کا بھی مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ تم اللہ کے سوا جن بتوں کو اور جن معبودوں کو پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی جو گھٹلی کے اوپر جھلی ہے نا اس کے بھی مالک نہیں ہیں، تو اس سے زیادہ طاقتور تو تم خود ہو،
تو یہ کیسی بات ہے کہ تم ایسے معبودوں کو پکار رہے ہو جو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور اس احکم الحاکمین کو چھوڑ رہے ہو جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو بنایا اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو، اور اللہ ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو ہر چیز سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، اگر یہ آسمان اور زمین ان کا بیلنس خراب ہو جائے، ان کا توازن خراب ہو جائے تو جو تباہی آئے گی اس تباہی کو بچانے والا بھی اللہ ہے، یعنی یہ توازن اگر خراب ہو جائے تو اس توازن کو برقرار کرنے والا، دوبارہ اپنی نہج پہ لانے والا بھی وہ اللہ ہی ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو اس توازن کے برقرار رہنے میں بھی تم اللہ کے محتاج، اور اس کو اپنی جگہ پر دوبارہ لانے میں بھی تم اللہ کے محتاج ہو، لہذا اللہ سے ڈرو۔ اور اہل جنت کی علامات بھی بیان کی گئیں کہ جنت میں جا کے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، الذی احلنا دار المقامۃ لا یمسنا فیہا نصب، کہ اللہ وہ ذات، وہ بڑی تعریف والی ذات ہے جس نے ہمیں ہمیشگی کے گھر میں ٹھکانہ دیا، نہ ہمیں یہاں کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ ہمیں یہاں کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے شکر ادا کریں گے۔ اور اس صورت کے اختتام پہ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیں، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو انسان تو کیا زمین میں ایک جانور اور چوپایا بھی زندہ باقی نہیں بچے گا، لیکن اللہ نے ان کو ایک مہلت کا وقت دیا ہوا ہے، کیونکہ حساب و کتاب کا ایک دن ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سزا عام طور پر نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے اختتام میں ہے اور زیادہ تر حصہ 23ویں پارے میں ہے۔ تو جو ابتدائی حصہ ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی اور بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ان کے دل ایسے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ ایک بستی تھی جن میں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، لوگوں نے ان کا انکار کیا، تو اللہ نے مزید ایک پیغمبر کو بھیج کے ان کی تائید کی، تاکہ ان پیغمبروں کو تقویت ملے اور لوگ ایمان لے کر آئیں۔ اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کی طرف سے جب آزمائشیں آنا شروع ہوئیں قوم پر، تو بجائے یہ اللہ کی آزمائش کے وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم، معاذ اللہ یہ تو آپ کی نحوست ہے، پیغمبروں کو یہ طعنے دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص جو ایمان لا چکا تھا، شہر کے کنارے پہ رہتا تھا، جس کا نام بعض مفسرین حبیب نجار بیان کرتے ہیں، واللہ عالم، تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ اپنی قوم کو آ کے کہنے لگا، یا قوم اتبعوا المرسلین، ان لوگوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے، اور یہ ہیں بھی سیدھے راستے پر۔ یہ 22ویں پارے کا اختتام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله